السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت سے دوستوں کے خواہش تھے کہ آپ ہمارے لیے کبھی اردو میں بھی ایک ویڈیو بنا لیجئے، تو آج میں آپ لوگوں کے لیے ایک اردو زبان میں ویڈیو بنانے جا رہا ہوں، جو کہ وہ انٹرویو پر مشتمل ہے۔ حضرت مولانا منظور مینگل صاحب سے انٹرویو لیا گیا ہے، جو کہ بلوچوں اور بلوچستان کے تاریخ کے متعلق ہے۔ تو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ان کا انٹرویو شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ وہ آپ کو بتائیں گے کہ بلوچ اور بلوچستان کا تاریخ کیا ہے، اور وہ بلوچوں تک اسلام کیسے پہنچا، کس کے واسطے۔ آئیے ہمارے ساتھ یہ ویڈیو سن لیجئے اور مولانا صاحب سے تاریخ بلوچستان اور بلوچوں کے بارے میں معلومات حاصل کیجیے۔ تو چلیے چلتے ہیں، ویڈیو دیکھتے ہیں۔ یہ اچھا تھوڑا سا حضرت یہ بتائیں کہ یہ جو آپ کا تعلق آپ نے بتایا مینگل سے بلوچستان سے، تو یہ بلوچستان کے لوگ ہیں، میرے دن میں ابھی سوال ایسے ہی آیا کہ یہ اسلام کب آیا ہے یہاں پہ، اور آپ حضرات کا تعلق یہ شروع سے صدیوں سے اسی علاقے سے، اسی خطے سے، کیونکہ یہ ایران میں بھی ہیں، سندھ کے اندر بھی ہیں، پنجاب میں بھی آپ کو ہوتا ہے، جنوبی پنجاب میں بھی ہیں، اور کچھ علاقہ عراق میں بھی ہیں۔ تو یہ بلوچ قوم ہے کون؟ حضرت اس طرح ہے کہ یہ کراچی یہ خود بلوچستان تھا، خانہ افکلات جس کی حکومت تھی، یہ کراچی دریائے سندھ سے آگے، یہ عربی تاریخوں میں تاریخ البلوش، اور اسی طرح عربی انسائکلوپیڈیا ہے، اس میں 250 صفحات آپ کو ملیں گے، اور اس کا عنوان ہے البلوش من العرب، البلوش من العرب، جی ہاں۔ اور یہ حلب اور یمن سے یہاں سے آئے ہیں بلوچ برادری۔ ہماری ثقافت، ہماری روایتیں اب بھی آپ کو حیرت ہوگی کہ جو کعبۃ اللہ کی چابی جس کے پاس ہے، عبد الرحمن بن صالح، تو ان کی بیوی بھی بلوچن ہے، مینگل ہے، تو وہاں جو نیشنلٹی بھی ان کی ہے۔ اصل ہماری یہ جو پٹی ہے، کراچی میں جو بندرگاہ ہے اور گڈانی، اس سے آگے ڈام سومیانی یہ بلوچستان ہے، اور اس سے آگے اگور ہے، بلوچستان بندرگاہ ہے، اور پسنی ہے، اور گوادر ہے، جیونی ہے، یہ پورے پٹی بلوچستان کے یہ سمندر پر یہ بندرگاہوں کے نام میں لے رہا ہوں۔ اور اس سے پھر چابہار اور کنرک سے آگے جا کر کے بندر عباس ہے، بندر عباس تک یہ ساری بلوچ ہے۔ پھر یہ کہ یہ پوری پٹی بلوچوں کی، پاکستان بلوچستان اور ایران بلوچستان بالکل ایک ہی پٹی سمندر کے کنارے پہ جا رہے ہیں۔ اور پھر اس سے آگے پھر دبئی ہے، بندر عباس سے آگے۔ تو یہ جو سلسلہ ہے، صحابہ کی آمد بھی رہی ہے بلوچستان میں۔ یہ موجم البلدان یاقوت حموی کی، اس میں آپ کو ملے گا، تفصیل ملے گی۔ جیسے یہ ہمارے خزدار ہے، اس کا نام عربی کتابوں میں قزدار ہے، بڑے کاف کے ساتھ، زال کے ساتھ۔ تو صحابہ کی آمد یہاں رہی ہے، اور اسلام جی اس زمانے کی محمد بن قاسم کا کوئی تعلق نہیں ہے محمد بن قاسم سے بھی پہلے آئے، اچھا، ان سے پہلے آئے صحابہ آئے، بہت سے صحابہ کی قبریں بلوچستان میں ہیں۔ یہ جو پنجگور ہے، اس کی کوئی حیثیت ہے؟ جی نہیں، پنجگور کی حیثیت تو مشہور تو یہ کہ پنجگور یعنی 5 قبریں صحابہ کی، ایسا نہیں ہے۔ ہمارے بلوچوں میں کور کہتے ہیں ندی کو، اچھا، تو بہت بڑی ندیاں، 5 ندیاں جو ہزاروں چھوٹی چھوٹی ندیاں ان میں مل جاتی ہے، پھر وہ آ کر کے یہ کہ 5 ندیاں یہ آپس میں مل جاتے، پھر جا کر کے سمندر پہ، تو کور کہتے ہیں ندی کو۔ تو یہ پنج کور ہے، پنج کور، تو اس کور کو گور لوگوں نے بنا دیا۔ ہم تو علاقے والے لوگ ہیں۔ اچھا ایک چیز میں نے الحمدللہ آپ کی بات میں کاٹ رہا ہوں کہ یہ جو ہماری حدیث کی جو کتابیں ہیں، جیسے کہ ابو داؤد ہے، نسائی ہے، تو ان میں نے بھی جمع کیا اور لوگوں نے کام بھی کیا۔ اس میں مکران کے یعنی راویوں کی حدیث نقل کرنے والوں کی بہت بڑی تعداد ہے کہ جو حدیثیں نقل کرتے ہیں صحابہ، تابعین، تبع تابعین سے۔ تو مکران اصل میں کوئی خاص علاقہ نہیں ہے، مکران میں پنجگور بھی ہے، تربت بھی ہے، گوادر بھی ہے، جیونی بھی ہے۔ یہ بلوچوں کی یہ جو پٹی ہے جتنی، اس میں کئی علاقے ہیں، یہ مکران کا علاقہ ہے، مکران اس کو کہا جاتا ہے۔ اس میں راویوں کی بڑی تعداد ہے، اور پھر صحابہ کی آمد یہاں رہی ہے، کفر بھی یہاں تھا، اور یہ ہے کہ جہالت یہاں بہت رہی ہے، اور بلکہ عربی تاریخوں میں یہ شاید ہمارے حضرات بلوچ محسوس نہ فرمائیں، عربی تاریخوں میں یہ بھی لکھا ہو کہ یہ عربوں کا قبیلہ ہے، یہ لس ہے اصل میں، لس اصل میں ڈاکو اور رازن کو کہتے ہیں۔ تو ڈاکو اور رازن ان میں تھی،
صحابہ سے ان کی لڑائی بھی رہی ہے، اور موجم البلدان جو عربی کے یاقوت حموی کی ہے اس میں پوری تفصیلات ہے کہ صحابہ نے ان سے یہ کہ جنگ لڑی ہے. پھر ظاہر ہے کہ صحابہ کا مقابلہ یہ کیا کریں، لیکن صحابہ کے الفاظ یہ ہے کہ بہت سخت قسم کے لوگ ہیں، جنگجو قسم کے لوگ ہیں. اللہ نے ان کی آمد کے ذریعے سے پھر اللہ نے اسلام پھیلا دی. اور جیسے ہماری اس پٹی میں لسبیلا کا علاقہ ہے، تو لسبیلا کراچی سے بالکل قریب ہے لسبیلا. تو ایک جیسے کی روایت یہ ہے کہ صحابہ یہاں آئے اور بھوس والی زمین ہے، ٹیلے ہے سمندر کے کنارے پر، ان کو راستہ نہیں ملا تو انہوں نے کہا کہ لا سبیل لا سبیل، اس طرف راستہ نہیں ہے. تو اس لا سبیل کو ہمارے بلوچوں نے لسبیلا بنا دی. جی جی یہ اس طریقے پر ہوا. تو یہ جو سیستان کا جو تعلق اس کا جی سجستان اور سیستان یہ تو ادھر پوری پٹی ایران سے اس کا بھی بلوچستان سے تعلق ہے. جی ہاں سیستان خود ہی بلوچستان کو کہتے ہیں. اچھا ہم بلوچ لوگ سیستان کہتے ہیں اس کو. اچھا جی ہاں بلوچستان. تو آپ کا پھر اس طرف یہ جو ایران والی سائٹ ہے ادھر بلوچ علاقوں میں بہت جانا آمد رفتے، بہت آمد رفتے میری. اور چونکہ وہ ہماری برادری ہے، دبئی، قطر، مسقط، سعودیہ اور مدینہ، یہ جہاں بھی بلوچ برادری سب سے میرا رابطہ. اچھا ایک چیز جو میرے محترم دوستو، آپ نے سنا مولانا منظور مینگل صاحب سے بلوچستان اور بلوچوں کا تاریخ، کہ ان تک اسلام کیسے پہنچا اور بلوچ کو بلوچ کیوں کہا جا رہا ہے، بلوچ کا مطلب بھی آپ کو بیان کیا، اور بلوچستان کا مطلب بھی آپ کو بیان کیا، بلوچستان کو بلوچستان کیوں کہا جا رہا ہے. اور یہ بھی آپ نے معلوم کیا یہ بلوچستان کب بنا ہے اور کہاں سے جو ہے نا یہ بلوچ آئے ہوئے ہیں یا آباد ہوئی ہے. یہ سارے معلومات آپ لوگوں کو اگر اچھے لگے ہو تو مزید دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کریے گا، تاکہ مزید دوستوں کو بھی بلوچوں اور بلوچستان کے تاریخ کے بارے میں انفارمیشن حاصل ہو.